أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معززات، مکرمات، انسان کو اللہ رب العالمین نے آنکھیں، کان اور دل، اس ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں، اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے اور دنیاوی مفادات پر ہی نظر رکھے۔ اللہ نے انسان کو دوسرے جانوروں سے کہیں زیادہ فہم و دانش عطا کی ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں جو انسان کی توجہ کو کائنات میں ہر سو اللہ کی بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف مبذول کرتی ہیں تاکہ انسان ان سے اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر اگر انسان کائنات میں بکھری اللہ کی ان نشانیوں میں غور و فکر نہ کرے، ان کے بنانے والے کو نہ پہچانے، اپنے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو نہ پہچان سکے، اللہ نے انبیاء کا اور کتابوں کا جو سلسلہ ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے جاری کیا اس کو نہ سمجھے، تو کیا انسان کی ہدایت کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ نے اس کتاب کے آغاز میں ہی فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو باعث ہدایت کہا ہے تو اس سے ہدایت ملے گی کیسے؟ اگر ہم اپنے دل و دماغ کو اس کے لیے نہ کھولیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایک پانی سے بھرا ہوا جگ ہے، ہم گلاس الٹا رکھ کر پانی اس میں ڈالنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ پانی گلاس کے اندر نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ہم گلاس کو سیدھا رکھیں، گلاس کا منہ بھی کھلا رکھیں، پھر اس میں پانی ڈالیں تو یقیناً ہم جتنا اس میں ڈالیں گے وہ اتنا اس میں بھر جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم اپنی عقل کے برتن کو ڈھانپ کے رکھیں، بس اندھا دھند صرف ثواب کمانے کی غرض سے پڑھتے جائیں تو کیا ہوگا؟ ہمیں سمجھ لگے گی اس کی؟ نہیں، ثواب تو ملے گا لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت عقل کے برتن کو کھلا رکھنے سے ملے گی، تبھی اس میں ہدایت کی بوندیں گریں گی۔ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی عقل کو کھولیں گے، اپنے دل و دماغ کو فراوانی دیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہی ہدایت ملے گی نا۔ اس طرح تو ہدایت نہیں ملے گی نا کہ جب ہم ساری زندگی قرآن کو پڑھ کے نہیں دیکھتے، اس کو کھول کے نہیں دیکھتے، لیکن ہم نے کیا طریقہ کار بنا رکھا ہے کہ جب ہم میں سے کسی لڑکی کو بیاہنے کا ٹائم آتا ہے، پھر ہم اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر کے اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں۔ کیا اس طرح وہ اپنی اگلی زندگی میں سکون حاصل کر پائے گی؟ کیا اس طرح اس کو قرآن کی ساری برکات حاصل ہو جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہوتا بھی نہیں۔ یا ہم نے قرآن کو صرف اس لیے رکھ چھوڑا ہے کہ جب ہم میں سے کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ قرآن کو میت کے سرہانے پڑھتے ہیں، یا بعد میں اس کو ایصال ثواب کمانے کی غرض سے گھر میں قرآن خوانی کروا لی، لوگوں کو بلا لیا، اکٹھا کر لیا۔ تو ہم نے تو قرآن کو صرف اس مقصد کے لیے رکھ چھوڑا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں اکثریت جاہل لوگوں کی ہے، قرآن سے دوری ہے، قرآن کو سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں۔ قرآن سے ہدایت اس طریقے سے نہیں ملے گی،
بلکہ قرآن کو سمجھ کر، اس میں تدبر کر کے، اس میں غور و فکر کے ذریعے کہ ہمارا خالق اور مالک ہم سے چاہتا کیا ہے، وہ ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ عربی زبان نہیں جانتے، ہم لوگ اجمی ہیں، اور یہ قرآن عربوں میں نازل ہوا تھا، اس لیے یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ پاک کے ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقلها، کہ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ ہم اپنا موازنہ کریں کہ کیا ہمارا حال ان جیسے لوگوں کا، ان لوگوں جیسا نہیں ہو گیا کہ جن کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے قرآن میں تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، اس کی بات کو سمجھا نہیں، رب العالمین کے فرمان کو ہم نے سمجھا نہیں کہ رب چاہتا کیا ہے، تو کیا ہمارے دلوں پر یہ تالے لگنے جیسا حال نہیں ہو گیا؟ ہم قرآن میں تدبر کب کریں گے؟ جب ہمیں اس کی سمجھ آئے گی، ہمیں اس میں لکھی باتوں کا پتہ چلے گا، ورنہ ہمارا حال تو اس اندھے کی طرح ہوگا نا، جسے چراغ کے جلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اسے کب ہے؟ جب اس کی آنکھوں کی بینائی ہو۔ اسی طرح اگر ہم اس قرآن سے رہنمائی چاہتے ہیں، اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، اپنے رب کی معرفت چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کتاب میں بھی تدبر کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی جاہل سے جاہل انسان بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ کوئی کتاب پکڑے، اسے پڑھے، لیکن اسے اس کی سمجھ کوئی نہ آئے، وہ شروع سے آخر تک ساری پڑھ دے، پھر پکڑے، پھر اسے شروع سے لے کے اینڈ تک ساری پڑھے، کوئی بات عقل میں نہیں آئی، بس پڑھی جا رہا، کچھ نہیں پتا اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا کرتا ہے؟ سمجھ میں آئے بغیر کوئی ایک ہی کتاب کو بار بار پڑھتا ہے کیا؟ نہیں، وہ اس کتاب سے اکتا جائے گا، آخر اس کو چھوڑ دے گا۔ پھر یہ نا انصافی صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ کیوں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں بھی آتی، پھر بھی ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بس اندھا دھند پڑھی جاتے ہیں، عقل میں کوئی بات نہیں بیٹھتی کہ اس میں ہے کیا۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، یہ اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، یہ خاص طور پر ہمارے لیے اتاری ہے، تو ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے لیے خاص طور پر ہم انسانوں کے لیے اتاری ہے، تو آخر اس میں اللہ نے ہم سے مطالبہ کس چیز کا کیا ہے، ہمیں روکا کن چیزوں سے ہے، ہم سے اللہ چاہتا کیا ہے۔ تو ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اجمی لوگوں کے لیے اس کتاب کو سمجھنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم عربی زبان پر عبور حاصل کریں۔ اگر انتہائی گہرائی میں نہیں بھی جاتے، اس کی گرامر، اس کے اصول نہیں بھی جاننا چاہتے، لیکن پھر بھی کم از کم اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر تو ضروری ہے نا، تاکہ اس میں لکھی باتوں کا تو ہمیں پتہ چلے، ہمارا حال اندھوں جیسا تو نہ ہو۔ چلیے ہم اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں، ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔